اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ مدنی قاعدے کا آخری سبق جو جائزے کے طور پر دیا گیا ہے، آج آخری سبق یعنی جائزہ ہم پڑھیں گے جو سوالن جواباً ہوگا، اور اس جائزے میں تقریباً تجوید کے سوال اور اس کے جواب دیے گئے ہیں۔ آپ توجہ سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، سب سے پہلے ہم پہلا سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، حروف مفردات کتنے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، حروف مفردات 29 ہیں، یعنی 29۔ سامعین، چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ ہے ہمارا کہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی بہت آسان ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں اور وہ یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ سامعین، اگلا سوال، حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھتے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ اس کا جواب بھی بہت آسان ہے۔ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں اور ان کا مجموعہ خص ضاء قید ہے۔ سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سوال اور جواب سمجھ آ رہے ہوں گے۔ چلتے ہیں اب اگلے سوال کی طرف، یعنی سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 یہ ہے، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو ان کا جواب یہ دیا گیا، اس سوال کا جواب یہ ہے، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف 4 ہیں، با، فا، میم اور واو ہے۔ سامعین، ہمارا اگلا سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 یہ ہے، حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو اس سوال کے جواب بھی بہت آسان ہے۔ حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف 3 ہیں، ز، سین، صاد۔ سامعین، سوال نمبر 6 یہ ہے، حرکات کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ سوال نمبر 7 یہ ہے کہ حرکات کو کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب دیا گیا، حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے پڑھیں گے۔ سامعین، چلتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ سوال نمبر 8 یہ ہے، حروف قریب الصوت کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حروف قریب الصوت 16 ہیں، یعنی 16 ہیں، تا، طا، زا، ذال، ظا، ثا، سین، صاد، دال، ضاد، کاف، قاف، ہا، ح، عین، حمزہ، عین۔ سامعین، یہاں قریب الصوت کی میں تفصیل تھوڑا کرتا چلوں کہ حروف قریب الصوت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جنس آواز، ایک طرح کی آواز والے، ملتی جلتی آواز والے حروف، مثلاً تا اور طا کی آواز جو ہے ملتی جلتی ہے، اس لیے ان کو قریب الصوت کہا گیا ہے۔ زا، ذال، ظا، ان کی بھی آواز ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، اس لیے ان کو قریب الصوت کہا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ سامعین، آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 9 یہ ہے، تنوین کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی بہت آسان ہے، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ سامعین، آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ ہے، سوال نمبر 10 یعنی سوال نمبر 10، حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟
تو اس کا جواب بھی بہت آسان ہے، حروف مدہ 3 ہیں اور وہ یہ ہیں الف، واو، یا۔ سوال نمبر 11 یعنی سوال نمبر کوشچن نمبر 11، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کب ہوگا؟ تو اس کا جواب سنیے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ سامعین، سوال نمبر 12 یہ ہے کہ حروف مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 13، کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ سوال نمبر 14 یہ ہے، کھڑی حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کھڑی حرکات کو حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 15، حروف لین کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ سوال نمبر 16، حروف لین کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں۔ سامعین، سوال نمبر 17 یہ ہے کہ واو لین اور یا لین کب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین واو، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ سوال نمبر 18 یعنی 18، کلکلا کے کیا معنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کلکلا کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں، یعنی ان حروف کے ادا ہوتے وقت مخرج میں جنبش سی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ سامعین، سوال نمبر 19 یہ ہے کہ حروف کلکلا کتنے ہیں، کون کون سے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب بھی دیا گیا، حروف کلکلا 5 ہیں اور وہ یہ ہیں قاف، طا، با، جیم، دال۔ حروف کلکلا کا مجموعہ کتب جدن ہے۔ سامعین، سوال نمبر 20، حروف کلکلا میں کب کلکلا خوب ظاہر ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حروف کلکلا ساکن ہوں تو ان میں کلکلا خوب ظاہر ہوگا۔ سامعین، چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف، اگلے پیج کی طرف۔ اگلے پیج میں سوال نمبر 21 ہے۔ سوال نمبر 21، اگر کلکلا حروف مشدد ہوں تو انہیں کیسے پڑھیں گے؟ جواب، جب کلکلا حروف مشدد ہوں تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ سوال نمبر 22، حمزہ ساکنہ کو کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب، حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ سامعین، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 23، نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں اور وہ یہ ہیں اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ سوال نمبر 24، اظہار کا قاعدہ سنائیں۔ تو اظہار کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ سوال نمبر 25، حروف حلقی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ سوال نمبر 26، اخفاء کا قاعدہ سنیں۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ سوال نمبر 27، حروف اخفاء کتنے اور کون کون سے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی بہت آسان ہے، حروف اخفاء 15 اور وہ یہ ہیں تا، ثا، جیم، دال، ذال، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ سامعین، آئیے آگے چلتے ہیں سوال نمبر 28 کی طرف۔ سوال نمبر 28 یہ ہے کہ تشدید کسے کہتے ہیں اور تشدید والے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، 3 دندان یعنی اس طرح کی والی شکل کو تشدید کہتے ہیں، جس حروف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ سامعین، سوال نمبر 29، نون مشدد اور میم مشدد میں کیا ہوگا؟ جواب، نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا۔ اچھا، سوال نمبر 30،
30 غنہ کسے کہتے ہیں اور اس کی مقدار کیا ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، جیسے ان الذین۔ سوال نمبر 31، مشدد حرف کو کس طرح پڑھیں گے؟ جواب، مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، 1 مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ سوال نمبر 32، ادغام کا قاعدہ سنیں۔ اس کا جواب، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ را اور لام میں بغیر غنہ کے باقی 4 میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ سوال نمبر 33 یعنی 33، حروف یرملون کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جو حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ سوال نمبر 34، اقلاب کا قاعدہ سنیں۔ جواب، نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ سوال نمبر 35 یعنی سوال نمبر 25، میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو اس کا جواب، میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں اور وہ یہ ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ سوال نمبر 36، ادغام شفوی کا قاعدہ سنیں۔ جواب، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ سوال نمبر 37، اخفاء شفوی کا قاعدہ سنیں۔ جواب، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ سوال نمبر 38، اظہار شفوی کا قاعدہ سنیں۔ جواب، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ سوال نمبر 39، تفخیم اور ترقیق کے کیا معنی ہیں؟ جواب، تفخیم کے معنی حرف کو پر پڑھنا اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ سوال نمبر 40، اس میں جلالت یعنی اللہ عز و جل کے نام کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے نام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے نام کو پر پڑھیں گے، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے نام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے نام کو باریک پڑھیں گے۔ سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سوال اور جواب سمجھ آ چکے ہوں گے۔ آج کا سبق ہمارا سوال نمبر 40 پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔